الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے. دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے. دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوزخ میں آگ ہے، اژدہے اور بچھو ہیں، قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہیں. دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپیٹ میں روشنی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سیاہ ہو گئی، اور اب سیاہ ہی ہے. وہاں بالکل تاریکی اور گپت اندھیرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی. حضور نے فرمایا مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے. یہ تو دوزخ کی آگ کا عالم ہے، اور دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی. حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی اور اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے. سورہ ملک میں ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی. دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے. وہ موت پکاریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی. وہ رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے. لہذا آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا. آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے. آنکھ زخمی ہو جائیں گی. وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے، جس سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا. پھر چلائیں گے تو انہیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا. لہذا اس اٹکے ہوئے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، اس پر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ چہرے کے قریب آتے ہی وہ چہرے کو بھون ڈالے گا، اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا. جہنمیوں کو پیپ خون اور کڑوے پھل کھانے کو دیے جائیں گے. اونٹ کی برابر سانپ اور خچر کی برابر بچھو اس پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے. گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا. لوہے کے گر سے پٹائی ہوگی، کان پلٹ دی جائے گی، لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، گلے میں توق پڑا ہوگا، گندک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے. جہنمی کو اگر یہ اجازت مل جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو وہ اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوگا، مگر وہاں یہ سب کچھ نہ ہوگا. جہنم سے نجات پانے کی کوئی راہ نہ ہوگی، عذاب الہی بھگتنا پڑے گا. محترم حضرات، کہاں تک بتایا جائے کہ جہنم کتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے اور اس میں کیا کیا عذاب ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس سے نجات پا کر جنت کے ابدی انعامات
मुस्तहिक ठहरते हैं। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुन नार इल्ला शक़िय्युन, जहन्नम में वही जाता है जो बदबख्त होता है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, बदबख्त से कौन मुराद है? हुजूर ने फरमाया, मन लम यअमल लिल्लाहि बिताअतिन व लम यतरुक लहू बिमासियतिन, जो अल्लाह की रज़ा के लिए अमल न करे और जो अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाह तर्क न करे। यहीं से समझ में आ गया कि अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी की फिक्र न करना जहन्नम में जाने का रास्ता है, और अल्लाह की मर्जी पर चलना और उसकी खुशनुदी के लिए गुनाहों को छोड़ देना जहन्नम से निजात दिलाने और जन्नत में ले जाने का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।